بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں شب خون مارنے کے بعد جنگی جنون میں مبتلا بھارت خطے کے امن کو داؤ پر لگانے کے درپے ہے۔ حال ہی میں بھارت نے راجستھان میں 28 نومبر سے 4 دسمبر تک فوجی مشقیں کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں 40,000 سے زائد فوجی حصہ لیں گے۔ ان فوجی مشقوں میں بھارتی فوج کا اسٹرائک کور حصہ لے گا۔ مشقوں میں حریف کے علاقے میں آپریشن کی صلاحیتوں کو جانچا جائے گا اور فضائی اور زمینی جنگی صلاحیتوں کو پرکھا جائے گا۔ 2015 کے بعد یہ سب سے بڑی بھارتی مشقیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج نے حال ہی میں اسرائیل سے حاصل کردہ اسپائک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسپائک میزائل ہندوستانی فوج نے ہنگامی طور پر نام نہاد بالاکوٹ حملے کے بعد حاصل کیے تھے۔ اسپائک میزائل آرمی کے ذریعے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ تعینات کیے جائیں گے۔ فوج نے اپنی ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 240 میزائل اور 12 لانچر اسرائیل سے خریدے ہیں۔ ان میزائلوں کو بنیادی طور پر اینٹی ٹینک کارروائیوں، سخت پناہ گاہوں یا بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میزائل کو پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کا ارادہ ہے۔ ناظرین کرام، امسال اکتوبر میں بھارت کی جانب سے ایل او سی پر جورا شاہ کوٹ نوسیری سیکٹر میں حالیہ سیز فائر خلاف ورزیوں میں بھاری ہتھیاروں کے استعمال کا انکشاف ہوا تھا۔ بتایا گیا کہ بھارت نے شہری آبادی پر 122 اور 155 mm کے بھاری گولے داغے۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں بھارت بڑھتی ہوئی کشیدگی، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا جارحانہ فوجی اقدام، کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور بھارتی وزیر اعظم اور وزراء اور آرمی چیف کی پاکستان کے خلاف بڑکیں اور دھمکیاں، اور اب پاک بھارت سرحد پر بھارت کی تینوں مسلح افواج کی مشقیں۔ ناظرین، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ خطے کے امن کو تباہ کرنے والی بات نہیں؟ بھارت کی ایٹمی جنگ کی دھمکیوں کے تناظر میں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ بھارت نے ان مشقوں کا مقصد پاکستان کی سرحد کے اندر سرجیکل سٹرائک قرار دیا ہے۔ یہ مشقیں بھارتی فوج کے اسپیشل ڈویژن کے زیر اہتمام کرائی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی سال فروری میں پاک فضائیہ کے ہاتھوں اپنے 2 طیاروں کی تباہی اور ایک بھارتی ہواباز کے پکڑے جانے کی ہزیمت کے بعد بھارت پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگا ہے۔ اس نے فرانس سے رافیل لڑاکا طیارے اور روس سے دفاعی میزائل سسٹم کی خریداری کا عمل تیز کرنے کے علاوہ خود بھی 290 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے برہموس میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ بھارت کے ان جارحانہ اقدامات کے پیچھے دراصل حکمران انتہا پسند بی جے پی اور اس کی اتحادی دہشت گرد تنظیم RSS کی ذہنی پسماندگی، مسلمانوں سے عداوت اور اپنے بڑے پن کا خناس ہے جو بھارتی سرکار کو ٹک کر نہیں بیٹھنے دیتا۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس صورتحال کا ادراک کرے اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستانی قوم کو بھی چاہیے کہ متوقع خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی صفوں میں مکمل اتحاد پیدا کرے اور نفاق کی قوتوں سے خبردار رہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ میں موجود بھارتی کونسلر سندیپ چکرورتی کے متنازعہ بیان کے حوالے سے، جس میں کشمیری ہندو اور بھارتی شہریوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کشمیر میں ہندو آبادی کی واپسی کے لیے اسرائیل کے طریقے پر آباد کاری کرے گا، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر میں 4 ماہ سے جاری کرفیو کے باعث کشمیریوں کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سامنا ہے، لیکن طاقتور ممالک اپنے تجارتی مفاد کی وجہ سے خاموش ہیں۔ یہ بھارتی حکومت کے RSS نظریے کی فسطائی ذہنیت کا عکاس ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل کی طرز پر یہودی بستیاں بسانے کے بھارتی منصوبے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارتی جنگی جنون کے سلسلے میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ روس بھارت کو 2015 تک 5 S-4 میزائل سسٹم فراہم کرے گا۔ بھارت نے روسی S-4 دفاعی میزائل نظام خریدنے کے لیے $800 ملین کی پیشگی ادائیگی کی ہے۔ گو کہ اس معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو خبردار کیا کہ روسی دفاعی نظام خریدنے کی صورت میں اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تاہم بھارت کا موقف تھا کہ ملکی دفاعی نظام مضبوط بنانے اور خاص طور پر چین سے لاحق خطروں سے نمٹنے کے لیے مودی حکومت بہر صورت یہ نظام خریدے گی۔ ناظرین کرام، بھارت دنیا بھر میں روسی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ 2015 میں مودی حکومت نے میک ان انڈیا منصوبے کے تحت روس کے ساتھ مل کر بھارت میں ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق معاہدے کیے تھے، تاہم ابھی تک اس منصوبے پر مکمل عمل نہیں ہو سکا۔ ناظرین کرام، دوسری جانب پاکستان نے بھارت کی ممکنہ جارحیت سے نمٹنے کے لیے دفاعی اقدامات کر لیے ہیں۔ ہماری زمینی، فضائی اور سمندری سرحدیں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں بھارت کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاک فضائیہ جنگی معیار کے مطابق الرٹ ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم چوکس ہے۔ بھارت کی فوجی نقل و حمل کے مطابق سرحد پر فوجی دستوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاک بحریہ نے پوری سمندری حدود اور اس کے ساتھ متصل بین الاقوامی پانیوں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ پاک فضائیہ عام حالات میں 7 ایئر بیس استعمال کرتی ہے، مگر جنگی صورتحال کے پیش نظر 30 سے زائد ایئر بیس استعمال میں لائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، بھارت کے جنگی جنون کے باوجود پاکستان نے جنگ سے گریز کی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے، جس کا اعتراف عالمی میڈیا بھی کر رہا ہے۔ گو کہ ہماری طرف سے جنگ کا بھرپور جواب دینے کی تیاری کی وجہ سے بھارت اب دفاعی پوزیشن پر چلا گیا ہے، مگر ہندو بنیا چالاک، دھوکے باز اور فریبی قوم ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں اپنی سرحدوں کے دفاع سے کسی لمحے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس موذی دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھنے چاہیے۔